برادر چاروں کا بریک اپ معشمارہ وشت کن انچکم اگر پتران کن گاتے ہیں نافذہ لشکر رئیسانی صاحب کو بلوچستان موجودہ صورتحال سر تو یہ ودا میں کو نامداری کن گا بی ایس وائی سابق چیئرمین بی این پی مرکزی رہنما چیئرمین واحد بلوچ صاحب آئیوں گیشن کا پتران کنے. السلام علیکم چیئرمین صاحب. وعلیکم السلام. چیئرمین صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. سر ہم بلوچستان کی جو تشویشناک صورتحال ہے اس سے متعلق بات کر رہے ہیں. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے اس وقت بہت ہی خراب صورتحال سے گزر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب سے فروری 2024 سے الیکشن ہوئے ہیں موجودہ حکومت جو ہیں برسر اقتدار آیا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس کی کابینہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ نہ قومی شاعرائیں غیر محفوظ ہیں, نہ بڑے شہر محفوظ ہیں, لوگ جو ہیں سفر نہیں کر سکتے, گھروں سے نکل نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر عام عوام کی زندگی جو ہے اجیرن بن چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف سے غلط پالیسیاں جو ہیں بنائی گئی ہیں اور آج بلوچستان کے عوام یہ سب کچھ سفر کر رہا ہے؟ سر دیکھیں بلوچستان کے معاملے پہ ہم شروع سے بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک موقف تھا کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اپنے تمام وہ فیصلوں پہ ری وزٹ کرے جو بلوچستان کے متعلق کر رہا ہے یا کر چکا ہے. چونکہ مارا ماری سے دنیا میں کہیں بھی ہم گزشتہ 22 سال سے بلوچستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے آج تک کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے. اور یہ رزلٹ نہ آنے کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں, سیکورٹی ادارے سفر کر رہے ہیں اور عام عوام متاثر ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار عطا اللہ خان مینگل, سردار اختر جان نے شروع سے یہ چیزوں کو کہا کہ بھائی آپ ری وزٹ کریں, ڈیموکریٹک اداروں کو فعال ہونے دے, ڈیموکریسی کو پنپنے دے. یہاں آئین اور قانون کی بالادستی کو جب تک آپ قائم نہیں کریں گے ناانصافیوں سے ریاستیں نہیں چلتے ہیں. ریاستوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انصاف مہیا کرے, لوگوں کو مطمئن کرے. آج اتنے تشدد کے باوجود لوگ ابھرے ہیں, لوگ کمزور نہیں ہوئے ہیں. ہر سطح پہ لوگوں کا ایک ہی رائے ہے کہ آج یہ نہیں ہے کہ صرف چند لوگ جو مسلح جزویت کر رہے ہیں وہ متاثر ہے, پورا بلوچستان متاثر ہے. بلوچستان نوگو ایریا بن چکا ہے. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اس وقت بھی کرفیو جاری ہے اور تشدد کے جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کو بلوچستان نیشنل پارٹی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے, نہ کریں گے ہم. تو چلو سر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بی این پی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کو سپورٹ نہیں کرے گا, لیکن بی این پی کا ایک موقف یہ بھی ہے تو سردار صاحب وقتاً فوقتاً کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت تمام تر حالات کا ذمہ دار ہے, تو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں جنگی مفاد پرست ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں. اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ان کو اقتدار نہیں ملے گا. تو کیا واقعی وہ جو ہیں بلوچستان جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہے یا موجودہ کابینہ ہے, موجودہ حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں, اس وجہ سے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, یا معاملات کچھ اور ہیں, اس کے قابو سے باہر ہیں, اور بلوچستان جو ہیں وہ اس نیج پہ پہنچ چکا ہے, اس مقام پہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ عوام کا الیکٹڈ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے اہل بلوچستان کو کہ کون کوئی خواب میں تھا, کوئی کہاں تھا, اس کو کس طرح کس بنیاد پہ لایا گیا. اسی نے تو تباہی مچائی ہے. آج بلوچستان کے لوگ ریاستی اداروں سے جو متنفر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر یہ فیصلے تواتر کے ساتھ ہوں گے تو اس سے ریاست کو نقصان ہوگا. وہ تو جنگ کے بینیفیشریز ہیں, وہ جنگ کے منافع ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. ان کا بینک بیلنس اگر کسی نے 20 کروڑ روپے دیا تھا وہ 50 کروڑ کمایا, کسی نے 50 دیا تھا وہ 2 ارب کمایا. اس سے عوام متاثر ہو رہا ہے اور عوام کا رشتہ جو فیڈریشن کے ساتھ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. آج بلوچستان میں ہر سطح پہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ صرف بلوچ, پشتون بھی متنفر ہو رہے ہیں. بلوچستان کے رہنے والا ہر آدمی, ہر ادارہ, ہر خاندان متاثر ہو رہا ہے. تو اس پہ ریاست کو اپنی پالیسیوں پہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گا تو
ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، جس کا غمازہ ہم نے ماضی میں بھگتا ہے، مزید بھگتیں گے۔ تو چیئرمین صاحب دوسری طرف جو آج کل ایک بڑا چرچا ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب، موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، ان کی تبدیلی ہے، موجودہ کابینہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈھائی سالہ معاہدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اسی تناظر میں کیا جا رہا ہے، کچھ اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنیں گے بلوچستان کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی نئی وزیر اعلیٰ آئے گا تو حالات میں بہتری آنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ سر لیکن یہ 2013-14 نہیں ہے، یہ 2026 ہے۔ 2026 میں معاملات وزیر اعلیٰ کے تبدیلی سے یا کسی کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے نہیں، بلکہ ریاست کو، ریاست کے تمام اداروں کو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں آپ جمہوریت کو، آئین کو اور عوام کی رائے کو پنپنے دیں گے تو عوام آپ کے ساتھ دے گا، ادروائز یہ جنگی منافقور یا جو بھی اس کو نام آپ دے دیں، ان کے توسط سے عوام کا جو امید ہے وہ فیڈریشن سے دن پہ دن وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اس میں دراڑیں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئین، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو فروغ دیں۔ تو لیکن دوسری طرف ایک خراب صورتحال کا سامنا ہے بلوچستان کے عوام کو، تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے نئے ڈویژن بنا رہا ہے، نئے اضلاع بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو مستنگ جیسے تاریخی شہر بلوچستان کا، اس کو کلات سے الگ کر کے کوئٹہ میں ڈالا گیا، جو کلات ڈویژن کا نام تھا ان کو بھی تبدیل کر کے اس کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے جو موجودہ غم و غصہ ہے بلوچستان کے عوام میں وہ مزید بڑھ جائے گا؟ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہے وہ بلوچستان کے فیکی سے ناواقف لوگ ہیں اور وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ وہ کلات کے اسٹیٹس کو اور بلوچستان کے نام کو اور یہاں بلوچستان اسمبلی کے بلڈنگ سے ان کو الرجک ہے، وہ اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں، اور ان کے ان فیصلوں نے تو یہاں تک عوام کو پہنچا ہے۔ ہم پھر وہی بات کریں گے کہ دیکھیں جمہوریت، آئین، قانون ایک ریاست کو قائم دائم رکھ سکتا ہے اور اس کو پنپنے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح کے منفی فیصلے جو عوام دشمن فیصلہ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہتے ہیں، اس طرح کے معاملات سے بلوچستان کا ریاست نہ آگے جا سکتا ہے، نہ عوام کو آپ زبردستی گن کے، بندوق کے زور پہ آپ عوام کو فیڈریشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے جو من پسند لوگوں کو چھوڑیں، عوام جس کو منتخب کرتا ہے، عوام جس کو مینڈیٹ دیتا ہے، عوام کا جو رائے ہے اس کی قدر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ مردہ چاروں کا چیئرمین واحد بلوچ صاحب کا پتران کنگا یہ کوشش ہمیشہ کے بلوچستان ہے حالات نہیں کرا بھی ہے بنیادی وجہ ہمیشہ کے ادا الیکشن کے استعمال شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نبام ملوکہ رائی موقع دی نبی کے آوتی نمائندہ وقت الیکٹ بکا بلکہ اما سلیکٹڈ یا فارم 47 نمائندہ کے استعمال کہاں بلوچستان آلاتاں بجائے گیتری نیمگا خرابی نیمگا بنا۔ تو چونکہ بی این پی موقع پہ کہ موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ کابینہ کیستے ہیں جنگی مفاد پرست وار بینیفیشریز ہیں تو پمیش کا نلوٹاں کے حالات بہتری نیمگا برو اگاں حالات بہتر بیوان تو اشانہ موقع نرسی کے بلوچستان حکومت اصل وارث یا بلوچستان حکومت برسر اقتدار بان تو حکومت ہمیں جنگی بیانیہ کیستے ہیں مائی سرا چلائیں تو یہ مردم کیستا وتی منفی عزائم میں وجہ براہ راست ملک کا صوبہ تاوان دیا گا تو یہ صوبہ تاوان بار بو گے صوبہ عام ملوک کیستے مروچی یک نگے گن جاور یا وزگائیں یا کنچیں دوریا سفر کا نگائیں کہ آئیے دگے چراؤ در تو یہ ودہ بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ نہ صرف بلکہ نہ بلوچستان ہے اور ہما اندو دمک کے ادا ملوک کے رسائی ہستے ہیں ادھر روگ ناممکن بتا ہے خوف ایک ترس سے ماحول ودی بتا چونکہ کرفیو مجھتا کہ مستوں کی چیزیں دمگا جنک بتا ملوک نقل و عمل کے ہستے ہیں یا نقل و حرکت آئیے سر پابندی جنک بتا دو منیم گاہ میں گوشک بتا کہ بلوچستان یہ حالات نہیں تھا
جاورانی کنٹرول کرنے کے واسطے کرفیو ضروری ہے. 2 ملین کا بلوچستان اہم قومی شاعرہ کے استعمال غیر محفوظہ ملک سفر کو ناکام ہمیں امن و امان نام سرک مسئلے پیمانہ یا رقم خرچ کرنے کا باوجود کہ اس عوام اتارا غیر محفوظ تصور کرنے بلکہ انتہائی غیر محفوظ ہیں. تو یہ حالات یہ نہجہ سربت تگاں تو اسے چونکہ مگر پتران کو اسے ذمہ دار رکھائیں اور موجودہ حکومت کے ہیں یہ ناکامی اچھی بنیادی وجہ کہ نوکیں وزیر اعلیٰ گبو اگائیں اور نوکیں وزیر اعلیٰ واسطہ بازیں اہم شخصیات کے استعانی نام دیما پیدا کن چونکہ چنگیز مریض صاحب گستگیں روچہ یہ صدر پاکستان اگر ملاقات کو تو یکرندی پدا یہ نام چرشہ پیسر مدرسہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بابتہ بشک تو آیا نوکیں ایک شخصیتی کے ایک نوکیں چہرہ کے بلوچستان حالاتانی کنٹرول کرنے کا اچھے عددہ سوگ مند بھی ہو. 2 ملین کو مروچ مگر پتران کو نواب بخش بارزئی صاحب کے سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے تو آئی ایک اسٹیٹمنٹ ہے دیمات کا کہ لتی ود واسطہ کا بلوچستان ٹیکہ مند ایک بھی تو حالات گہتر کت کا تو حالاتانی گہتر کرنے کے حوالہ مزید اقدامات 6 ضروری ہیں اور 6 پالیسی بوگ لوٹاں یہ ایک اہم سوال ہے تو آؤ کے مراکشہ اس کا مگیشیں کا پتران کریں امید آنکہ مراکشہ ود پاس مروچ اللہ سپتہ من الطبع بلوچ اللہ دی اللہ باؤٹے.